بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان دوسروں کی بجائے اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 30 صفر 1448 ہجری ہے، دوسری طرف 14 اگست کا تاریخی دن 2026 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع شاید ہماری اکثریت کو پسند نہ آئے، لیکن یہ موضوع ضروری ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کو برباد کیسے کیا۔ غیرت مند قومیں، غیرت مند لوگ ہمیشہ اپنا احتساب خود کیا کرتے ہیں۔ معروف روایت ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آج کا دن ناچنے گانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن لوگوں کا سکون برباد کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن دراصل ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیتا ہے کہ ہمیں اس 78ویں جشن آزادی کے موقع پر، 78ویں یوم آزادی کے موقع پر دیکھنا ہے کہ میں نے آپ نے جب سے ہوش سنبھالا، یہ نہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں پہچان دے دی، سبز رنگ کا شناختی کارڈ دے دیا، سبز رنگ کا پاسپورٹ دے دیا۔ رب کائنات نے دنیا کا وہ خطہ ہمیں عطا فرمایا جس کا مقابلہ روئے زمین کا کوئی خطہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ بات اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں پاکستانی ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وطن عزیز پاکستان کیا چیز ہے۔ لمبی باتیں ہیں، مختصر وقت میں انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کبھی اس پر غور کیجئے گا کہ چاہے جغرافیائی اعتبار کو دیکھا جائے، چاہے سیاسی اعتبار کو دیکھا جائے، چاہے معاشی اعتبار کو دیکھا جائے، چاہے معاشرتی اعتبار کو دیکھا جائے، کسی بھی لحاظ سے، یہاں تک کہ آپ مذہبی حوالے سے دیکھ لیں، آپ کو وطن عزیز پاکستان جیسا کوئی خطہ اللہ کی زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ میں نے جیسے عرض کیا، یہ تمام چیزیں الگ الگ موضوع ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، عالمی سیاست میں پاکستان کا کردار کیا ہے، دفاعی حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، میں چلتے چلتے صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی زمین پر اس وقت 62 کے قریب مسلمان ملک موجود ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جن کا رقبہ پاکستان سے زیادہ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل پاکستان کی نسبت زیادہ ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں جب کہیں کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان ہی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اسرائیل سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر فیصل ایئر بیس ہے سعودی عرب کا، جو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے سارے کا سارا پاکستانی فضائیہ کے کنٹرول میں ہے، پاکستان ایئر فورس کے کنٹرول میں ہے۔ آج جس کا جو جی چاہتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں معاہدہ مکہ ہوا ہے، اور وہ معاہدہ مکہ
دنیا کے 3 مسلمان ملکوں کے درمیان، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، باقی سارے کے سارے مر گئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جو خطہ عطا فرمایا اس کی اہمیت سے کسی بھی اعتبار سے انکار نہیں، نمایاں ہے. یہ وہ دھرتی ہے، پوری دنیا میں آپ کو بہت سارے ملکوں میں تیسرا موسم نہیں ملے گا. بھائی صاحب، سعودی عرب میں یا گرمی ہوتی ہے یا سرد، کو تیسرا موسم تو نہیں، لیکن رب کائنات نے آپ کو یہاں پر 6 موسم عطا فرمائے. آج 14 اگست کو رب کائنات نے کتنے دنوں کے بعد بارش نازل فرمائی جی؟ کم از کم 5-6 دن کے بعد درجہ حرارت نیچے آ گیا نا. آپ کے پاس گرمی، سردی، بہار، خزاں کے علاوہ برسات کا موسم بھی ہے. اور استاد جی ایک چھٹا موسم بھی ہے جسے ہم روڑا کہتے ہیں. میرا چیلنج ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، کوئی ایک ملک ایسا دکھائیے جسے رب کائنات نے یہ نعمت عطا فرمائی ہو. اور عثمان بیٹا، پوری دنیا میں کوئی ایک خطہ دکھاؤ جہاں پر جون کے مہینے میں ایک طرف سبی، جیکب آباد کا درجہ حرارت 50 سے اوپر ہو اور دوسری طرف سیاچین گلیشیئر گلگت بلتستان درجہ حرارت -10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہو. آپ کو کوئی ملک نہیں ملے گا. یہ ایک ایسا ملک جس کے ایک علاقے کا نام ہی شکر گڑھ ہے. مرزا صاحب، کیا معنی شکر گڑھ کا؟ شکر کا گڑھ. اور میں ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس علاقے جیسا گنا، گڑ، شکر آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. آپ کے ملتان جیسا آم پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ کے سکھر، خیر پور کی کھجور پوری دنیا کی بہترین کھجور کا مقابلہ کرتی ہے. اور ذرا دوسری طرف جائیں، جس سے بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی میزائل ٹیکنالوجی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کا مقابلہ کرتی ہے. آپ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہیں، اور جو ایٹمی ہتھیار آپ کے پاس ہیں، اندر کی بات آپ کو بتا دوں، یہ جو دنیا کے جگہ بنے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں تمہیدی ہیں. اصل موضوع میرا کچھ اور ہے کہ اتنی نعمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی، لیکن ہم نے اپنی آزادی کو برباد کیا. کیسے؟ سب سے پہلے ملک لیا گیا تھا اسلام کے نام پر، اور ہم نے اس ملک میں سب کچھ کیا لیکن اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دی. آج مذہبی طاقتوں پہ برسنا آسان ہے، لیکن میں اس منبر رسول سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اس ملک کو سب سے زیادہ مذہبی فرقہ واریت نے نقصان پہنچایا کہ سیاسی فرقہ واریت نے؟ جی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. 78 سال کی آج 14 اگست ہے، محاسبے کا دن ہے. وطن عزیز پاکستان میں جتنی تباہی سیاسی فرقہ واریت نے مچائی ہے اتنی مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے تباہی نہیں ہوئی. جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ یہاں پر آپ کے اس ہفتہ روزہ اجتماع میں جمعے والے دن اللہ کی توفیق سے ہر مسلک کا مسلمان آتا ہے اور ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو. دوسری طرف ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بہت سارے دوست احباب جمعہ بھی میرے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں ان کی سیاسی پارٹی کا حامی نہیں ہوں. آج کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. کیوں؟ جس سیاسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے تیرا تعلق کیوں نہیں؟ کیوں بھائی کیسر جی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس ملک کا بیڑا غرق کیا سیاسی فرقہ واریت نے. لوگ آمریت کو، ڈکٹیٹرشپ کو برا تو کہتے ہیں نا. بڑی پتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں.
اسلام کے مزاج میں جمہوریت ہے ہی نہیں۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے بھائی صحیح جی؟ لوگ جو کہیں وہ کر لو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، لوگ جو کہیں گے وہ نہیں کرنا، جو اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنا ہے۔ اسلام کا مزاج آمریت کا ہے۔ آمر کا معنی حکم دینے والا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ طبیعت مانتی ہے تب بھی، نہیں مانتی تب ہو، تب بھی غریب ہو، تب بھی امیر ہو، تب بھی گرمی ہو، تب بھی سردی ہو۔ ہمیں جمہوریت کا لالی پاپ دیا گیا، اور اس جمہوریت نے اس ملک کو کیا دیا؟ اس جمہوریت نے اس ملک کو نام نہاد شرابی، زانی، گنڈے، بدماش، ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے سیاستدان دیے۔ مجھ سے زیادہ عمر کے یہاں تشریف فرما ہیں، کسی ایک سیاستدان کا نام لیجئے جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیاست میں آنے سے پہلے امیر تھا، اب غریب ہو گیا۔ تاریخ اٹھائیے، صرف 2.25 سال حکمرانی کی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ 99 میں اقتدار سنبھالا، 101 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب اقتدار سنبھالا تھا کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے۔ خلافت کے دوران ہی ایک وقت ایسا ہے کہ گھر کے اندر سالن نہیں پکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے 2.25 سال تاریخی حکومت کر کے سیاست کا رخ تبدیل کر دیا، دنیا سے گئے کنگال قلاش تھے، ان کی اولاد کو دیکھا گیا عرب کے رئیس ترین لوگوں میں سے تھے، جبکہ دوسری طرف انہی کے کزنز سلمان بن عبدالعزیز، سلمان بن عبد الملک کی اولاد کو مدینہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا گیا۔ تو پہلا سبب دین اسلام کے ساتھ غداری۔ آج 14 اگست کا دن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، بتاؤ تم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اجتماعی معاملات کو چھوڑیں، حکومت ڈنڈے کے زور سے نماز پڑھائے گی تو پڑھ لیں گے، حکومت داڑیاں رکھوائے گی تو ہم رکھ لیں گے، حکومت عورتوں کو پردہ کروائے گی تو ہم کر لیں گے، حکومت سود پر پابندی لگائے گی تو ہم سود چھوڑ دیں گے۔ کیا ان 4 چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ان کا کسی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو ملک لیا اسلام کے نام پر، جڑیں کاٹی ہم نے اسلام کی بذات خود، بربادی۔ دوسری بات، جب پاکستان بنا تھا تو نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ آج ہمارے عقیدوں کے اندر شرک کو اس انداز سے گھسیڑ دیا گیا کہ ہم نہ صرف یہ کہ شرک کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ الٹا ثواب سمجھتے ہیں۔ مسجدیں ویران، دربار، قبے، درگاہیں، آستانے آباد، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں نام لے کے کہتا ہوں، آج بریلوی مکتبہ فکر سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ مزاروں پر، درباروں پر جو دمالیں ڈلتی ہیں، بے پردہ خواتین آتی ہیں، وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ سارے کا سارا شرعی طور پر درست، مقصد فرقہ واریت نہیں۔ بات کو سمجھنا سمجھانا ہے۔ 2 گالیاں جتنی مرضی ہے سعودی عرب کو، میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، اور ذکر اس وجہ سے کرنا چاہوں گا، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ آج سعودی عرب کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ میرا ایک چیلنج ہے، قیام پاکستان سے لے کر آج تک کوئی ایک موقع دکھا دیجئے کہ پاکستان پر کڑا وقت آیا ہو اور سعودی عرب نے بھائی ہونے کا حق ادا نہ کیا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مملکت توحید ہے۔ اور میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ قنوت کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انصر اخواننا فی پاکستان، یا اللہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی مدد فرما۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جن کو ہم اپنا بڑا اچھا دوست سمجھتے ہیں، ان کی کسی ایک مسجد میں کبھی یہ دعا ہوئی ہے؟
سعودی عرب برا اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہاں پر شرک کا بیڑا غرق کر دیا گیا. وہاں پر مزار، قبے، درگاہیں، آستانے، میلے، دمالے، یہ ساری کی ساری خرافات کو ختم کر دیا گیا. ہم نے ان چیزوں کو دین سمجھ کر اختیار کیا. نظریہ پاکستان کے ساتھ ہم نے بدترین غداری کی. ملک میں توحید کا دورہ ہونا چاہیے تھا، ملک میں شرک کو فروغ ملا، نتیجہ تباہی اور بربادی. تیسری ہماری غلطی، ہم نے آزادی کو بربادی میں کیسے تبدیل کیا. میرے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا ایک ہستی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جلوس ضرور نکالے. آ رہا ربیع الاول کا مہینہ، اس نسل کی خرافات ہوں گی کہ شیطان بھی شاید پناہ مانگے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سوشل میڈیا پر پوسٹ لگتی ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے بچے کے، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے. میں سوال کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو گلیاں بازار سجائے جا رہے ہیں، ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا. منگل کا دن تھا، آج سے 4 سال پیچھے چلے جاؤ، میرا منگل والے دن سیالکوٹ شہر میں ڈاکٹروں کے ساتھ میری ایک نشست ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے. اس دن منگل والے دن 12 ربیع الاول تھا. عرش والا رب گواہ ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں جا رہا تھا، آگے جلوس آ رہا تھا، عشاء کی اذان ہو رہی تھی. نہ صرف یہ کہ بینڈ کو بند نہیں کیا گیا بلکہ پورے زور و شور کے ساتھ وہ بجتا رہا، ساتھ ناچ گانا چلتا رہا. بتاؤ قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ آج ہمارے چہرے سنت کے مطابق نہیں لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار. آج ہمارا لباس نبی علیہ السلام کے مطابق نہیں، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اوے تواڈے محلے چ چکڑ ہویا کہ بڑے بھرا چھوٹے بھرا دی شلوار پا کے آ گئے. بدعات سنت کی جگہ بدعات نے لے لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، اخلاق، گھریلو زندگی، لین دین، بول چال، گفتگو، رہن سہن کیسا تھا، آج کے مسلمان میں وہ چیز نظر نہیں آتی. جب یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں لانتے برسیں گے. وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رب کائنات فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جج رب کائنات کی ذات ہوگی، مدعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مدعا علیہ یہ امت مسلمہ ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عدالت میں ہمارا مقدمہ دائر کریں گے. یہ ہماری دوسری غلطی. تیسری غلطی ہے ہماری. چوتھی غلطی، دین اسلام کا حکم تھا، اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا. دین کا حکم یہ تھا، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو انسان اپنی بجائے دوسروں کا بھلا سوچتا ہے رب کائنات ہمیشہ اس کا بھلا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد عرش پر سے کرتے ہیں. ہم نے اجتماعی مفاد کی جگہ، قومی اور ملی مفاد کی جگہ خود غرضی کو مقدم رکھا. میرا الو سیدھا ہوئے، باقی ساری دنیا کھائے خسمادہ سے. جب قومیں اجتماعی مفاد کی جگہ خود غرض ہو کر ذاتی مفاد کو ترجیح دیا کرتی ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں. میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر اس بات کو دہراتا ہوں. کوئی ایک مثال میرے سامنے لائیے. جمعے کے بعد یہی بیٹھا ہوں، آ کر مجھے بتائیے کہ فلاں آدمی کو میں نے دیکھا جو دوسروں کا بھلا کرتا تھا اور خود اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. میں ان داستانوں کو دہرانا نہیں چاہتا کہ جب لٹے پٹے قافلے آئے 47 میں، جب لٹے پٹے قافلے آئے تھے تو یہی پاکستان تھا، یہی وہ سرزمین تھی. لوگوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھولے، اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنے شہروں کے دروازے کھولے. جس گھر میں صرف 10 روٹیوں کا آٹا تھا اس نے کہا میرے بچوں کا اللہ مالک ہے، یہ جو قافلہ آیا ہے میں 10 روٹیاں پکا کے ان کو پیش کر دوں. یہ تو وہ ملک تھا جس نے 1979 میں
1979 میں روس جیسی طاقت کے سامنے سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کر کے اس کے دانت کھٹے کر کے اس کو واپس بگایا، اور جب وہ واپس پلٹا تو ایک روس نہیں، اس کے اندر سے 7 پاکستان برآمد ہو چکے تھے۔ خود غرضی، مطلب پرستی۔ بھائی سعید جی کوڑا کٹھا کیتا تے گوانڈیاں دے بوئے رکھ چھڑیا تے میرا گھر تے صاف ہے، کھاؤ خسماں دا سر۔ ایک وقت تھا ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا، حادثہ ہوتا تو سڑک پہ 50 آدمی مدد کے لیے جاتے تھے، آج حادثہ ہوتا ہے 50 آدمی ویڈیو کے ساتھ، کیمرے کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیسے برسے؟ آگے بڑھیے۔ ہماری اس سے اگلی غلطی، پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، اور اسلام کا سب سے پہلا سبق ہی یہی ہے کہ کائنات کے رازق کے ساتھ تعلق رکھو، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود بخود کھول دیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ رازق کو نظر انداز کیا، رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ تو گیا ہی تھا ہاتھوں سے، رزق بھی گیا۔ آج جو کہتے ہیں نا لو جی ہم اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، جانے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ہم خرم بھائی جو پاکستان کے اندر بیٹھے گئے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، پاکستانی سارے کے سارے باہر چلے گئے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں، میں پھر ذکر کرنا چاہوں گا، مولوی کو گالیاں دو، جتنا مرضی برا اسے کہو، مولوی کی زندگی دیکھ لو، اس کو ماہانہ تنخواہ دیتے کتنے ہو، وظیفہ کتنا دیتے ہو، 20 سے 25 ہزار میں 6 بچے ہیں، اپنا گزارا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بولو شکر ادا کر رہا ہے۔ کسی بھی مولوی سے پوچھیں حضرت کیا حال ہے، پہلا جواب الحمدللہ۔ جب قومیں رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یورپ کی مثالیں مجھے نہ دینا، وہ تو رازق کو مانتے ہی نہیں۔ جتنے یہاں میرے سامنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اوپر خواتین سن رہی ہیں، میں کسی کے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے چاہتا، لیکن اپنے آپ سے پوچھو آج بروز جمعہ 30 صفر 1448 ہجری 14 اگست 2026 عیسوی فجر کی نماز کس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ رحمت کی امید مرزا صاحب ہم کیسے رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ اور اس سے اگلا معاملہ جو ہمارے اندر خامی پیدا ہو گئی وہ کیا؟ میں نے پہلا جملہ کیا کہا کہ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتے ہیں، اور اس رحمت کا ایک تسلسل کیا ہے؟ وہ دوسروں کی بجائے اپنے عیب ڈھونڈتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی صاحب، تو اج تک پاکستان کو جھوٹا بندہ نظر آیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں نا، موٹر سائیکل آپ کو بائیں طرف سے ٹھوکے گئے مولوی تو آنا ہے، تیرا شیشہ کام نہیں کرتا۔ قوموں کی تباہی کا یہ بھی ایک طریقہ، یہ بھی انداز ہوتا ہے کیا کہ وہ اپنی بجائے دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دی، جملہ نوٹ کیجئے، ہم اس دن ہجوم کی بجائے قوم بن جائیں گے۔ یورپ کی مثالیں دیتے ہو مجھے، میں سعودی عرب کے اندر 7 سال رہا ہوں۔ ہم نے روڈ کے اوپر دیکھا، اگر کسی سے غلطی ہوگی نا، معمولی سی گاڑی ٹچ ہوگی، کچھ نہ کرے، گاڑی ہلکی کر کے دور سے اشارہ ضرور کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بھائی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، اور آپ کسی کو روک لیں وہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر آگے بڑھیے، اسلامی تعلیم کیا تھی؟ اسلام کی تعلیم تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تعلیم حاصل کرو، لیکن تعلیم کی اساس اور بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ رب کائنات کی پہچان۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، صحافی، پائلٹ، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، CSS، BCS، پتہ نہیں کیا کچھ ڈگریاں دے کر ہم نے پیسے کمانے کی مشینیں ایجاد کر دیں، لیکن آج PhD کو بھی پتہ نہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پاکی اور ناپاکی کا نہیں پتا۔ پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی ہوں، اور ہم 78واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی لعنت نہیں برسائیں گے۔ اسی طریقے سے آخری بات سن لیجئے، کیونکہ صرف 40 سیکنڈ باقی ہیں۔ اجتماعی طور پر ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے من حیث القوم اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ختم کر دی۔ احمق ترین، ظالم ترین اسلام کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھا، اور جو ہمارے حقیقی دوست تھے انہیں
ہم نے اپنا دشمن سمجھا۔ میں امید کرتا ہوں میری ان گزارشات پر آپ لوگ ضرور غور و فکر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے آنے والی آفتوں کو دور فرما دے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔